آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح نامے کو اور اس تجویز کو قبول کیا اور حضرت علی کو بلایا کہ چلو صلح نامہ کے جو شرائط ہیں وہ لکھو. تو حضرت علی نے لکھنا شروع کیا. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحمن اور رحیم کا لفظ ہمارے پرکھوں میں نہیں ہے، ہماری تعبیرات میں نہیں ہے، ہماری اصطلاح میں نہیں ہے. رحمان رحیم کا لفظ ہٹاؤ، کیونکہ شروع سے جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لکھتے ہوئے آ رہے ہیں بسمک اللہم، یہ لکھو. صحابہ پھر غیظ و غضب میں آ گئے کہ یہ لکھنے نہیں دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم کو ہٹا دو. پھر دوسری بات حضرت علی نے یہ لکھی کہ یہ صلح طے ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی جانب سے. سہیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ نہیں لکھو گے، محمد بن عبداللہ لکھو، کیونکہ محمد الرسول اللہ اگر ہم مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہے. محمد الرسول اللہ تو ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اور صلح نامہ کے شرائط میں کوئی بھی ایسی بات نہیں لکھنی ہے جو کسی عقیدے کے موافق یا مخالف ہو، جو کسی عقیدے کو درشاتا ہو، بتاتا ہو. اس پر حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب تو میں اس کو مٹا نہیں سکتا، اور میں محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز لکھ نہیں سکتا. اور دو صحابی نے حضرت علی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ ہی لکھنا ہوگا، محمد بن عبداللہ نہیں لکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت علی بھی لکھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ حضرت علی اور صحابہ ایک حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، ابھی آگے بات آئے گی، لیکن یہاں پر تیار نہیں ہو رہے حضور کی محبت میں، کیونکہ حضور کی شان میں ان کو لگتا تھا کہ گستاخی ہو رہی ہے، ان کی بے ادبی ہو رہی ہے، بے احترامی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود، آپ نے پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جانتے اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ ہی تھے، جانکار آپ ہی تھے، لیکن باضابطہ پڑھائی لکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی. جب صحابہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے اور محمد الرسول اللہ کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے خود وہ دستاویز لیا اور خود سے محمد الرسول اللہ کو مٹایا اور پھر محمد بن عبداللہ لکھا. اور کنڈیشن اور شرط یہ لکھی. سب سے پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ جو لوگ مدینے سے مکہ آئیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے. یعنی جو مسلمان مدینے سے مکہ آئیں گے تو ہم مسلمان کو واپس نہیں کریں گے، اور جو غیر مسلم کفار مکے سے مدینہ جائیں گے، یہ دوسری شرط ہے کہ جو غیر مسلم مکے سے مدینہ جائیں گے یہ آپ کو واپس کرنا ہوگا. دونوں شرط اٹپٹی سی تھی، ہم کو بھی اٹپٹی لگ رہی ہے، دبی ہوئی. ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان کو دبا کر کنڈیشن اور شرائط طے کیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان دونوں شرطوں کو مانا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو مسلمان مدینے سے مکے جائیں گے تم واپس نہیں کرو گے، جو مکے سے کفار مدینہ آئیں گے ہم ان کو واپس کر دیں گے. اور تیسری شرط یہ لکھی کہ آئندہ سال آپ آئیں گے، اگلے سال آئیں گے، عمرہ کریں گے، بہت کم ہتھیار لے کر آئیں گے، عمرے کے ارادے سے آئیں گے، اور 10 سال کی جنگ بندی ہوگی. 10 سال کوئی کسی سے لڑے گا بھیڑے گا نہیں، اور پورا عرب آزاد ہوگا. وہ چاہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آ جائے، قبیلے میں آ جائے، یا یہ کہ وہ قریش کے قبیلے میں چلا جائے، دوسرا قبیلہ جو ہے. تو اس میں بہت سارے قبیلے نے وہاں پر طے کیا کہ نہیں ہمیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے، کسی نے طے کیا کہ نہیں ہمیں قبیلہ قریش کے ساتھ جانا ہے. وہاں پر یہ طے ہو گیا. جب یہ شرائط طے ہو رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ایسا لگتا تھا کہ بہت ناانصافی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے کہ بہت ناانصافی ہو رہی ہے، دب کے صلح ہو رہی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے کہ وہ بہت جلالی تھے، بہت جذباتی تھے، بہت جلدی ان کو غصہ آتا تھا، لیکن غصہ کبھی غلط چیزوں پہ نہیں آتا تھا، ان کو ہمیشہ جو جائز باتوں پر غصہ آتا تھا اور بہت آتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابی اس صلح پر راضی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اس صلح کو تسلیم نہیں کرتے، یہ بالکل دب کے صلح ہو رہی ہے، اور یہ بالکل جو ہے جھک کے صلح ہو رہی ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر دیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اسلام حق نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے جو لوگ جنگ میں شہید ہوتے ہیں ان کو شہید نہیں کہا جاتا اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور جو لوگ
ان کے جو غیر مسلم اور کفار کے لوگ ہیں وہ جو جنگ میں مارے جاتے ہیں کیا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام حق ہے، ہم حق پر ہیں، ہمارے شہداء جنت میں جائیں گے اور ان کے مردے جہنم میں جائیں گے، سب بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کہ کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس مکے کی چابی ہوگی، آپ مکہ فتح کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ احرام باندھ رہے ہیں، آپ حلق کر رہے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسی سال کریں گے، یہ تو خواب میں نہیں آیا اور میں نے کہا بھی نہیں ہے، وہ تو کسی سال اور کسی مہینے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جواب مل گیا پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھے، پھر بھی وہ غم اور غصے میں نڈھال تھے، غصے میں تھے ایک دم۔ وہ کہتے ہیں خود اپنے بارے میں کہ مجھے اسلام لانے کے بعد کبھی انسلٹ فیل نہیں کیا جتنا ابھی کر رہا ہوں، انسیکیور فیل کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیشہ اسلام لانے کے بعد مجھے عزت ہی ملی، ہر امر میں عزت ملی، ہر جگہ عزت ملی۔ یہ پہلا موقع ایسا ہے کہ اسلام کے اوپر مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات تھے، اور بعد میں جب ان کو سمجھ میں آیا تو انہوں نے بہت توبہ اللہ کیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہمیں سمجھ میں آیا تو ہم نے اس کے اوپر بہت صدقہ اور خیرات کرتے رہا اللہ کے راہ میں کہ اللہ معاف کر دے، کہ ہم نے اسلام کے بارے میں ایسی بات کی کہ اسلام پر مجھے کبھی ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن یہ جو اتنی دب کے صلح ہو رہی ہے تو مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا اسلام کے اوپر۔ تو کسی صحابی نے ان کی تنبیہ کی اور کہا کہ ڈرو اللہ سے اور جہنم سے ڈرو، اس طرح کی باتیں مت کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جذباتی تھے، اتنے جلالی تھے، ان کو یہ صلح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور بہت سارے صحابی بھی اس میں شریک نہیں تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، صلح نامہ تیار ہو گیا، عہد نامہ تیار ہو گیا۔ ایک شرط مسلمانوں نے رکھی سہیل بن عمرو کے پاس کہ ہم لوگ آ ہی گئے ہیں، 1400 کے افراد ہیں، تیاری کے ساتھ آئے ہیں، جانور لے کر آئے ہیں، احرام باندھ کر آئے ہیں، جانے دو، ہمیں کر لینے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شرط ہم نہیں مانیں گے، آپ کو اگلے سال ہی کرنا ہوگا، اگلے سال آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو 10 سال تک کی جنگ بندی، واپس ہو رہے ہیں سفر سے، مسلمان احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان اپنی جانور کو قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صلح ہو چکی ہے، لیکن مسلمان کی جماعت، صحابہ کی جماعت غصے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے کہ یہ اتنی دبی صلح کیوں، اتنا جھک کر صلح کیوں ہوا، ہم جنگ کر لیتے ان سے، مقابلہ کر لیتے، جو جیت جاتا وہ جا کر عمرہ کرتا، ان کے قبضے میں مکہ اور مدینہ ہوتا، لیکن اتنی جھکنے کی وجہ کیا تھی؟ سب تشویش کے شکار تھے، کوئی احرام کھولنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ چلو اپنا اپنا احرام کھولو اور اپنی اپنی قربانی یہیں پہ کر دو، لیکن کوئی ٹس سے مس ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی تھی ام سلمہ۔ آپ یہاں پر رک کے ایک بات سمجھیے گا کہ جب بیوی سمجھدار ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے، تو وہ کبھی کبھی جو مشورہ دیتی ہے وہ مشورہ بہت خیر کا باعث ہوتا ہے، لیکن ذہین ہونی چاہیے، بیوی سمجھدار ہونی چاہیے، تو بہت ساری پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف پریشان ہیں، دوسری طرف صحابہ پریشان ہیں، احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سفر سے واپس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کی بے چینی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے کہ خود اپنا احرام کھول دیجئے، خود اپنے جانور کی قربانی کیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا حلق کروایا، احرام کھولا اور اپنے جانور کی قربانی کرنے کے لیے خود سے تیار ہوئے، سارے صحابہ ایک دوسرے کا احرام کھولنے لگے، ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے اور جانور کی قربانی کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی۔ پھر بھی اندر سے ان کو ایک تشویش تھی، ایک غم تھا، یہ اندر سے یہ سوچ رہے تھے کہ آخر ایسی صلح ہوئی کیوں، نہیں ہونی چاہیے تھی ایسی صلح، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اسلام تو بہادری کی بات کرتا ہے، قدم پیچھے کھینچنے کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی باطل آ جائے تو اس باطل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتا ہے۔ ڈیفینس سسٹم جو اسلام کا ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ تو صحابہ کو بہت تشویش ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 1400 کی جماعت کو لے کر آپ واپس ہو رہے تھے مدینے کی طرف، تب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ صلح کر کے آ رہے ہیں، دبی ہوئی صلح کر کے آ رہے ہیں، جھکی ہوئی صلح کر کے آ رہے ہیں، کوئی بھی کنڈیشن مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، سب غیروں کی طرف سے اسٹرانگ کنڈیشن، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں فتح مبین حاصل ہوا ہے، تم کھلی فتح حاصل کیے ہو۔ اب جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو صحابہ کرام کو اور تشویش ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی صحابہ کرام کو، تو صحابہ کے اندر اطاعت کا مادہ تھا، ماننے کا مادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زبان سے نکلتی تھی، فوراً سمجھ میں آئے نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ مان لیتے تھے۔ تو قرآن کی آیت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں فتح مبین حاصل ہوا ہے۔ تو صحابہ تو پہلے سے پریشان تھے، وہ جو صلح ہوئی تھی ان کا ذہن جو ہے بھٹک رہا تھا ادھر ادھر، اور یہ ایک آیت نازل ہوئی کہ تمہیں فتح مبین حاصل ہوئی، پھر بھی مان گئے صحابہ۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، قرآن یہ اترا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ فتح مبین ہمیں حاصل ہو گئی۔ اس لیے بعض صحابی کہتے تھے کہ فتح مکہ اور اسلام کی فتح اور سب سے بڑی یہ وہ صلح حدیبیہ ہے۔ قرآن نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مسلمان اس وقت کمزور تھے، 1400 تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے، سفر سے نڈھال ہو چکے تھے، اور ایک طرح کا غم بھی تھا، رنج بھی تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی تسلی کے لیے، ان کا دل باندھنے کے لیے کہ بھائی گھبراؤ مت، تمہیں فتح مکہ بھی ہوگا اور تم دنیا پر بھی راج کرو گے اور تمہاری حکمرانی ہوگی اور اسلامی پھلے گا پھولے گا۔ یہ جو 10 سال کا عرصہ تھا، ایک زمانے سے مسلمان کفار سے جنگ کر رہے ہیں، بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے، ایک جنگ ختم نہیں ہوئی دوسری جنگ کی تیاری کرنی ہے، دماغ چلانے کی فرصت نہیں۔ اور یہ جو صلح ہو گئی، اگر کفار مکہ اس وقت چاہتے تو مسلمان کو ختم کر دیتے، ان کا لشکر بڑا تھا اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھا، جنگی سامان بھی تھا، جنگی سازشیں بھی وہ اچھی طریقے سے کر رہے تھے، خالد بن ولید اس کی کمانڈ کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، خوف ڈال دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ، کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے سکون اور اطمینان ڈال دیا اور ان کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، تو وہ صلح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ 10 سال کی جنگ بندی ہوئی، موقع ملا، ٹائم ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے زمانے میں خطوط لکھے، ایران، روم، فارس، بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور آزادی ملی لوگوں کو کہ کوئی بھی مدینہ مطلب آ سکتا ہے، قافلہ لے کر مدینہ کے لوگ مکہ جا سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کی مدد آ گئی اور تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی ہوا، 1500 لوگ تھے اس زمانے میں جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، ابھی 19 سے 20 مہینہ گزرا نہیں تھا، 10,000 مسلمان کی جماعت بن گئی تھی، 10,000 لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اسلام کا پیغام عام ہو رہا تھا۔ وفد جا رہے تھے، وفد آ رہے تھے، جماعتیں جا رہی تھی، جماعتیں آ رہی تھی، اسلام کا پیغام جو ہے کونے کونے میں، چپے چپے میں، ملک در ملک جا رہا تھا۔ کچھ قبول بھی کر رہے تھے، کچھ انکار بھی کر رہے تھے، لیکن اب تک جو صلح حدیبیہ سے پہلے تک وہ پیریڈ نہیں ملا تھا، وہ موقع نہیں مل پا رہا تھا، کیونکہ مسلمان جنگ میں ہی ہمیشہ مشغول اور مصروف ہوتے تھے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کسی دوسرے ملک میں وہ اپنا اسلام کا پیغام بھیج سکے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہا گیا کہ یہ فتح مبین ہے، صلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مبین ہے۔ اور مسلمان عہد نامے کے کتنے پاسدار ہوتے ہیں، وعدے کے کتنے پاسدار ہوتے ہیں، ایک تجویز جو طے کر دی جائے اس کے کتنے پاسدار ہوتے ہیں۔ جب صلح نامہ تیار ہو رہا تھا، عہد نامہ تیار ہو رہا تھا، تو اس وقت ایک مسلم تھے ابو جندل نام کے، وہ مکے میں تھے، کسی طریقے سے وہ مدینہ آ گئے تھے اور اس وقت اس لشکر کے حصہ تھے، صلح حدیبیہ کے جو موقع پر جو لشکر تھا، اور صلح طے ہو رہا ہے تو ابو جندل سے کہا جا رہا ہے کہ تم واپس مکے جاؤ، مدینے میں نہیں رہنا ہے۔ ان کے والد ان کو قید و بند کی تکلیفوں میں رکھے ہوئے تھے، اذیت پر اذیت دے رہے تھے۔ ابو جندل کو ایسا لگتا تھا کہ مسلمان مکہ فتح کرنے آ رہے ہیں، اب میری آزادی ہو جائے گی، اب سکون سے زندگی گزرے گی، وہ اس امید سے آئے تھے۔ تو سہیل بن عمرو جو کفار کی طرف سے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو جندل کو واپس کیجئے، ہم اس کو مکہ لے کر جائیں گے۔ وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، صحابہ بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم نے ایک عہد کر لیا ہے
ایک صلح کر لی ہے، ایک ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ہم ایگریمنٹ توڑ نہیں سکتے۔ 10 سال تک یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم نہ اس پر حملہ کریں گے، وہ نہ ہم پر حملہ کریں گے، اور شرط یہ ہے کہ اگر غیر مسلم مدینہ آئیں گے تو ہمیں واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے کوئی مسلمان مکہ جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو اس شرط کے مطابق ہمیں ان کو واپس کرنا ہوگا۔ اور ابو جندل کو سمجھایا کہ دیکھو کچھ دن کی بات ہے، کچھ دن اور پریشانی جھیل لو، صبر کر لو، ہم لوگ جلد ہی عنقریب ہی آئیں گے، مکہ فتح ہوگا، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، اذیت ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ بہرحال ابو جندل کو سہیل بن عمرو کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے عہد کا مان رکھنا، ایگریمنٹ پورا کرنا۔ ابھی 19 سے 20 مہینہ نہیں ہوا تھا، 2 سال ہونے تک قریش نے اس کی خلاف ورزی کر دی، اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا کہ بھائی حملہ نہیں کرنا ہے، اور راستے مامون رہیں گے، محفوظ رہیں گے، قافلہ نہیں لوٹا جائے گا۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، اور پھر جب کفار کو یہ بات پتہ چلی کہ مسلمان پھر لشکر لے کر آ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، ایک عہد کو توڑ دیا ہے، صلح نامہ کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک قاصد بھیجا ابو سفیان کے پاس کہ ابو سفیان جا کر ہماری سفارش کیجئے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، پھر سے ایک صلح نامہ تیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب کوئی صلح نامہ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم لوگ جنگ کریں گے، ہم لوگ آ رہے ہیں، اور ایک عظیم لشکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہ لوگ پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جنگی چال چلی، زیادہ تیر تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جب انہوں نے صلح کی سفارش کی اور صلح بھجوائی کہ بھائی ہم پھر سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، تو ان کو ایسا لگا کہ مسلمان اب بہت مضبوط ہو گیا ہے، بہت پاور میں ہے ابھی، اور یہ اسٹرانگ ہو گیا ہے سیاسی طور پہ، ہتھیار کے اعتبار سے بھی یہ اسٹرانگ ہو گیا، افراد کے اعتبار سے بھی یہ اسٹرانگ ہو گیا ہے۔ تو اب کفار کے اندر کھلبلی مچ گئی، کیونکہ ان کے اندر بھی پھوٹ پڑ گیا، کئی قبیلہ الگ تھلگ ہو گئے، اور کوئی کسی کی بات نہیں مانتا تھا، اتحاد نہیں تھا ان کے اندر، تو اس لیے ان کی جماعتیں کئی ٹکڑوں میں بڑھ گئی، ان کا قبیلہ کئی ٹکڑوں میں بڑھ گیا، ان کی طاقتیں اور قوتیں بکھر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنے کے لیے اب مکہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاسی داؤ پیچ کھیلا، اور یہ کہا کہ جو من دخل مسجد الحرام فہو آمن، کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جاتا ہے مکہ کے اندر وہ مامون ہے، اس کی جان بخش دی جائے گی۔ من دخل دار ابی سفیان، کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جاتا ہے فہو آمن، وہ مامون ہو جائے گا۔ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کی بھی جان بخش دی جائے گی۔ تو لوگ اسی طریقے سے کر رہے تھے، کوئی مسجد میں داخل ہو گیا، کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، کسی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اس لیے مفسرین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے، فتح مکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے ہوا یا تلوار کی وجہ سے، لوگوں کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر ہوا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو یہ بات یاد دلائی جب فتح مکہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلائی کہ کیا میں تم سے کہہ نہیں رہا تھا کہ 1 سال آئے گا، 1 مہینہ ایسا آئے گا کہ ہم مکہ فتح کریں گے، ہم طواف کریں گے، ہم احرام باندھیں گے، ہم قربانی کریں گے، اور کعبے کی چابی ہمیں حوالے کی جائے گی، یہ وہی دن ہے۔ اور پھر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی دہرائی ہے۔ صلح حدیبیہ کے اس واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی قدم پیچھے اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بزدل ہوتا ہے، وہ کائر ہوتا ہے، یا اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈر رہا ہے، اس لیے پیچھے ہو۔ کبھی کبھی مصلحت ہوتی ہے، جنگ کی مصلحت ہوتی ہے پیچھے ہٹنا۔ صلح حدیبیہ میں اگر شرطیں مانی نہیں جاتی جو کہ اسلام کے اگینسٹ تھی، جس میں ایسا لگتا تھا کہ بھائی اسلام کو جھکایا جا رہا ہے، اسلام کو پسپا کیا جا رہا ہے، ان کی قوتوں کو توڑا جا رہا ہے، اور اسلام کے خلاف شرطیں لگائی جا رہی ہے کہ بھائی تم الرحمن نہیں لکھو گے، الرحیم نہیں لکھو گے، محمد الرسول اللہ نہیں لکھو گے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، اگر مسلمان الرحمن اور الرحیم کے لکھنے پر جھگڑا کر لیتے، جنگ کر لیتے، محمد الرسول اللہ اور محمد بن عبداللہ کے لکھنے پر جنگ کر لیتے، تو یہ اتنا بڑا موقع جو 10 سال کا ملا تھا امن والا، جس میں سفر بھی معمون ہو گیا، کوئی لٹیرا بھی نہیں مل رہا تھا، اور خط لکھنے کا موقع مل گیا، پیغام بھیجنے کا موقع، یہ نہیں ملتا۔ تو کبھی کبھی جنگ کی مصلحت ہوتی ہے،
تو ہمیں ہمارے کمانڈر کو، ہمارے قائد کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ تلوار سے یا گولی بارود سے فیصلہ نہیں ہوتا، اس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ باتیں بھی سامنے والوں کی مانی جاتی ہے، ان کی شرطوں کو بھی قبول کیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، فراخی ہو، ہم اپنا کام سکون سے کر سکیں، ہم اپنے مشن پر فوکس کر سکیں، ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ مقصد دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانا تھا، مقصد پوری دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کو روشن کرنا تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز کہ الرحمن نہیں مانیں گے، الرحیم نہیں مانیں گے، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیا اور ان کے شرطوں کو قبول کیا، تب جا کر فتح مکہ ہوا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، باطل جو ہے لرز گئے اور باطل کانپ گئے، ہانپ گئے اور باطل گھٹنا ٹیک دیا، اور مسلمان کا پرچم جو ہے پوری دنیا میں بلند ہوا، اعلاء کلمت اللہ کونے کونے اور چپے چپے میں پہنچا، اور یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح اور جیت رہی، جس کو فتح مبین صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے یاد کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس میں آپ اور بھی بہت ساری چیزیں اس واقعے میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ صلح حدیبیہ مستقل ایک درس ہے، ایک نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے۔ جب کوئی قائد ہوتا ہے تو اس قائد کو بہت اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قائد کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ جو محکومین ہیں، جو ہمارے رعایا ہیں، ان کی خواہش کیا ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا اپنے صحابہ سے کہ بھائی ہم عمرے پر نکلے ہیں، یہ ہمارا راستہ روک رہے ہیں، تو صحابہ نے، بہت سارے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ جہاد کا ارادہ مت بنائیے۔ بہت سارے صحابہ، گزشتہ ہفتے یہ بات آئی تھی، بہت سارے صحابہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جہاد کا ارادہ مت بنائیے، آپ عمرے کے ارادے سے آئیں تو عمرے کے ارادے پر قائم رہیے، جہاد ہمارا مقصد نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم تو ایک عبادت کے لیے نکلے ہیں، طواف کے لیے نکلے ہیں، عمرے کے لیے نکلے ہیں، ہمیں یہی کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ زیادہ کوشش کریں گے، فورس کریں گے تو ہم ڈیفینس کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم چھوڑ کر آپ کو نہیں بھاگیں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بات چھوٹی ہو، بات بڑی ہو، لشکر بڑا ہو، لشکر چھوٹا ہو، کمزور ہو، مضبوط ہو، مشورہ ہر حال میں کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں سے، اپنے افراد سے، اپنے ماننے والوں سے۔ منمانی نہیں کرنی چاہیے، ڈکٹیٹرشپ جس کو کہتے ہیں، یہ نظام نہیں چلانا چاہیے ڈکٹیٹرشپ والا۔ ہر قائد کو مشورہ کرنا چاہیے، مشورے میں خیر ہوتا ہے، مشورے کے اندر برکت ہوتی ہے، مشورے کے اندر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو مشورہ کرنے سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جہاد کا بن رہا تھا، لیکن چونکہ ساتھیوں نے یہ رائے دی تھی کہ نہیں جہاد ضروری نہیں ہے، ابھی ہم لوگ عمرے پر نکلے ہیں، عمرے کا ہی ارادہ رہنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ ہمیں روکیں گے، ہم پر حملہ کریں گے تو ڈیفینس کریں گے ہم، لیکن ارادہ ہمارا عمرے کا ہی ہونا چاہیے۔ ایک سیکھ تو یہ ہے کہ ہر امر میں، ہر کام میں، ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کو اتارتا ہے اور خیر سے فیصلہ ہو جاتا ہے، رحمت اور برکت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسری چیز کہ بیوی بھی اگر کوئی مشورہ دیتی ہے اور وہ مشورہ صحیح ہو تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ام سلمہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنا احرام کھول لیجئے، آپ حلق کروا لیجئے، آپ اپنی قربانی کر لیجئے۔ صحابہ صدمے میں ہیں، صحابہ جو ہے ایک تشویش کے شکار ہیں کہ بھائی اتنی دب کے صلح کیوں ہوئی ہے، تو وہ غم میں نہیں ڈھالیں، وہ آپ کی بات کے خلاف نہیں جا رہے، آپ کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے، ان کا دماغ ابھی تشویش کا شکار ہے، غم میں وہ چور ہیں۔ اگر آپ کو وہ احرام کھولتے دیکھیں گے، آپ کو قربانی کرتے دیکھیں گے، آپ کو حلق کرتے دیکھیں گے، تو خود سے پھر ان کی محبت جاگ جائے گی۔ اور چونکہ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کی یہ بات مانی تو تمام کے تمام صحابہ نے حلق کرنا شروع کیا، احرام کھولنا شروع کیا، اپنے جانور کی قربانی کرنی شروع کی۔ دوسری سیکھ یہ ہے کہ مشورہ اگر آپ کو اپنی بیوی بھی دے رہی ہے، اگر صحیح ہے، اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل مرد جو ہے اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں بیوی سے مشورہ کرنا ضروری ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بیوی اگر صحیح چیز کا مشورہ دے رہی ہے تو اس کو قبول بھی نہیں کرنا ہے کہ نہیں ہم فرعون ہیں، ہم مرد ہیں۔ وہاں پر آپ اپنی حاکمانہ تسلط
اس پر جما دیں کہ نہیں ہم تو مرد ہیں، عورتوں سے مشورہ کریں گے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھیں، اپنے انا کے خلاف سمجھیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات عورتوں کا بھی مشورہ بہت خیر کا باعث ہوتا ہے اور خیر لے کر آتا ہے، جیسے کہ حضرت ام سلمہ کہ اس مسئلے میں دیکھ لیجئے آپ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیاست بھی سکھائی ہے اس واقعے کے اندر۔ مسلمان اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، 10,000 کا لشکر ہے، ہتھیار سے لیس ہے، افراد کی کمی نہیں ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو جا رہے ہیں، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ تو ختم ہی کر دیں گے، چورا چورا کر دیں گے، بھوسا بھوسا کر دیں گے، وہ ایسا سوچ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست اور حکمت عملی کیا کیا؟ کہا کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ آمین، وہ اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ، وہ اس میں داخل ہو جائے محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خون خرابہ اچھی چیز نہیں ہے، کسی کا اسلام کسی کی جان لینا نہیں چاہتا، جان لینا مقصود نہیں ہے، حق بتانا مقصود ہے، حق پھیلانا مقصود ہے، حق سامنے رکھنا مقصود ہے، اور جس طریقے سے بھی حق سامنے آ جائے بہت اچھی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تلوار جو ہے گردن پہ ڈالیں گے تو ہی وہ کلمہ پڑے گا، یہ تو آخری آپشن ہے، آخری آپشن کہ جب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، صلح سے بات نہیں مانتا ہے، پیغام نہیں سنتا ہے، اور اسی طریقے سے تجویز نہیں سنتا ہے، آپ کی پیشکش کو نہیں سنتا ہے، اور حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آخری فیصلہ تلوار کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اور سیاست، اس طریقے سے آپ نے سیاست کو پرموٹ کیا کہ بھائی سیاست میں پہلی تدبیر جو ہونی چاہیے وہ امن کی ہونی چاہیے، پہلی تدبیر جو وہ ہونی چاہیے وہ سلامتی کی ہونی چاہیے۔ آپ کسی بھی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں، آپ کسی بھی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو سب سے پہلی سوچ آپ کی ہونی چاہیے کہ بھائی صلح صفائی سے بات بن جائے، بغیر خون خرابے کے بات بن جائے، بغیر لڑائی جھگڑے کے بات بن جائے، بغیر کسی، اب تو ہماری پہلی تجویز یہ ہوتی ہے کہ مار دیں گے، دھاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ہم صلح صفائی ٹیبل ٹاک کرتے ہی نہیں ہیں، بات ختم کرنے کے لیے کوئی اچھی تدبیر کہ کسی کا نہ جانی نقصان ہو، نہ مالی نقصان ہو، نہ عزت کا نقصان ہو، بات بننے سے، بات کر کے بات بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی لیڈروں کو، قائدوں کو، ہمارے بڑوں کو، سرداروں کو، اکابروں کو یہ بات سکھائی ہے کہ بھائی اگر آپ کسی قوم کو لیڈ کرتے ہیں، آپ کسی قوم کے رہنما ہیں، آپ کسی قوم کے رہبر ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، پہلی کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری قوم کا کوئی جانی مالی کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو اور بات بھی بن جائے۔ اس کے لیے آپ کو جو تدبیر اپنانی پڑے اپنائیے، اس کے لیے آپ کو جو حکمت عملی اپنانی پڑے وہ حکمت عملی اپنائیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں باتوں میں بہت آگے نکل گیا، وقت ہو گیا ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔